السلام علیکم ویورز، آج کی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ آج جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے وہ ہے مقدر قدر والوں کے لیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے کے جانا پڑے گا جو کہ ہمارے رب نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا۔ قدر کرنے والوں کے لیے قدر ہے، جو قدر کرتا ہے اس کی ہی قدر کی جاتی ہے۔ جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ انسان جو ہے ساری زندگی جو ہے وہ اسی چکر میں رہتا ہے کہ مجھے یہ مقام نہیں دیا گیا، مجھے یہ مرتبہ نہیں ملا، میری قدر نہیں کی گئی، میری کوئی عزت نہیں ہے، میری کوئی ویلیو نہیں ہے، مجھے نگلیکٹ کیا گیا ہے، مجھے جو ہے غلط سمجھا گیا ہے، انہوں نے میری قدر نہیں کی، انہوں نے مجھے عزت نہیں دی، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ہم ہر وقت صرف ایک ہی بات کو سوچتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ میں نے اپنے لیے کیا کیا؟ میں نے اپنی پہچان کی، میں نے اپنی قدر کی۔ جب آپ نے اپنی قدر نہیں کی تو آپ نے ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو اوپن اپ کر دیا۔ ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اپنے جو دکھ ہیں، اپنے پرابلمز جو ہیں، وہ دوسروں کے سامنے مت کھولیے، ان کو من و ان ہر ایک بات مت بتائیے، آپ ان کی نظر میں اپنی قدر کو کھو دیں گے۔ جب بھی آپ آئیں گے وہ کہیں گے یار یہ تو بندہ بس ہر وقت اپنے رونے روتا رہتا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے اس کے سوا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، میرے ساتھ انہوں نے یہ کر دیا، میرے ساتھ وہ کر دیا۔ وہ آپ سے اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آج کل ہر انسان کی زندگی کے اندر مسائل ہیں، وہ مسائل میں گھرا ہوا ہے، پرابلمز ہیں، اس کے گھر کا مسئلہ ہے، اس کی ذات کا مسئلہ ہے، اس کے آفس کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، واٹس ایور، کسی نہ کسی مسئلے کا ہر انسان شکار ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم دوسروں کی مرضی کے مطابق، دوسروں کی رائے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی قدر کی ہی نہیں ہے۔ جب ہم اپنی قدر نہیں کریں گے تو دوسرا ہماری قدر نہیں کرے گا، اور مقدر جو ہے یہ قدر والوں کے لیے ہے۔ جب آپ اپنے مقدر کے اوپر، جب آپ اپنی تقدیر کے اوپر شاکر ہو جاتے ہیں، شکر گزاری کا لمحہ آپ کے اندر آ جاتا ہے اور جذبہ آپ کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر رب آپ کی حالت بدل دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ ان کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ ساری کی ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تقدیر لکھنے والا کون ہے؟ رب۔ ہم اس کے سامنے کٹ پتلیاں ہیں، ہم نے پرفارم کرنا ہے، جو بھی سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے ہم نے اس میں سے گزرنا ہے اور اس کے سامنے پھر دوبارہ جا کے اس کو ملنا ہے مرنے کے بعد۔ تو ایمان بالقدر جو ہے یہ ہمارے ارکان ایمان کے اندر ایک رکن ہے، جس کو کہتے ہیں تقدیر کے اوپر ایمان لے کر آنا، یقین لے کے آنا۔ اگر آپ کو اچھی بری تقدیر کے اوپر یقین ہے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر بہت پرسکون سا ماحول بنے گا۔ آپ شکر گزاری کی جذبے کے اندر آ جائیں گے، آپ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جائیں گے، آپ کے اندر عاجزی آ جائے گی، آپ کے اندر انکساری آ جائے گی، اور جو آپ کے پاس ہے اس پہ آپ توکل کریں گے، صبر کریں گے، شکر کریں گے، تو رب تعالیٰ کی ذات کو جب رحم آئے گا تو آپ کی ان ساری کوالٹیز کو، ان چیزوں کو بڑھا دے گا۔ ہم کسی سے ملتے ہیں، ہمارا چہرہ بڑا اداس ہے، دوسرا پوچھتا ہے کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ اب آپ شروع ہو جاتے ہیں اس کو بتانے کے لیے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے وہ کیا، یہ کیا۔ اور ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو سننے والا ہے وہ ہماری ہاں میں ہاں ملائے، جو ہمارا ویو پوائنٹ ہے وہ اس کو اوکے کرے، وہ کہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہے۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر ایک فکر آ جاتی ہے، ہمارے اندر ایک سوچ آ جاتی ہے کہ نہیں یہ بھی مجھے نہیں سمجھتا، اس نے مجھے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے، میں نے اس کو بتا کر اپنی ویلیو کو ختم کر لیا ہے، اپنی قدر کھو دی ہے میں نے۔ یہ ایک فیلنگز ہیں جو کہ آپ کے اندر جنریٹ ہوتی ہیں، اور ایک فیلنگز دوسرے بندے کے اندر جنریٹ ہوتی ہیں۔
اس کی تھاٹس کچھ اور ہیں، آپ کی تھاٹس کچھ اور ہیں، دونوں ایک ہی ٹریک کے اوپر نہیں آ سکتے. اس لیے آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی سوچ کے مطابق آپ کو رپلائی کرے، رسپونڈ کرے. انفیکٹ آپ اپنی قدر کروانا چاہ رہے ہیں، اپنے اس فلسفے کی قدر کروانا چاہ رہے ہیں، اپنے اس نقطے کو ریز کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کہے کہ یس یو ہیو ڈن رائٹ، اور تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، جس کا بھی تم ذکر کر رہے ہو انہوں نے واقعی تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اگر تو کسی نے آپ کو اس طرح کے الفاظ سے نواز دیا، پھر تو آپ کا نفس مطمئن ہو جائے گا، وہ کہے گا ہاں ٹھیک اوکے ہو گیا. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ کی بے چینی، آپ کا جو الجھاؤ ہے ذہنی، وہ اور بڑھ جائے گا. گھر کے اندر اگر ایک مدر ان لا نے اپنی بہو کو کہا ہے کہ یہ کام کر دو، یا ایسے کر دو، یہ چیز اٹھا کے وہاں پر رکھ دو، یہ ایسے کر دو، یہ صفائی کر لو، یہ فلاں کام کر لو. اب اس نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی تربیت کے مطابق، اور اپنے جو اس نے سیکھا، جو اس نے زندگی گزاری، اس نے صحیح کہا. جو اس کی بہو ہے، ڈاٹر ان لا جو ہے، اس نے اگر اس بات کو نہیں سمجھا، اب اس کے اندر وہ چیز ہے نہیں ہے، یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں خاتون کہ میری سوچ کے مطابق وہ کام کرے، اور وہ سمجھ رہی ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، میرے اوپر حکم چلایا جا رہا ہے، تو میں نے تو نہیں ماننی ہے بات. نو وے. وہ مجھ سے کام کروانا چاہ رہی ہیں، میں کبھی بھی نہیں کروں گی. اور یہاں سر پرابلم شروع ہو جاتی ہے آپ کے گھر کے اندر، آپ کے پرابلمس کا آپ شکار ہو جاتے ہیں. اور اکثر ہماری ایک بات جو بیڈ روم سے نکل کر وہ باہر آتی ہے میاں بیوی کی، اور جو سٹنگ کی بات ہوتی ہے وہ بیڈ روم میں چلی جاتی ہے. اور ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ جب آ کے پوچھے گا کہ تم نے میری ماں کے ساتھ یہ بات کیوں کی، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، تو وہ فوراً سے پہلے جو ہے وہ اس کو اپنا اپوننٹ سمجھ کر اس کو کہے گی تمہاری ماں نے تمہیں پٹیاں پڑھا دی ہیں، تمہارے ذہن کو خراب کر دیا ہے، وہ ہے ہی ایسی، میں نے ان کے ساتھ بڑا صحیح چلی ہوں، یہ کیا، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اب اس ماں کو بیچاری کو علم بھی نہیں ہوتا کہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے، اور اس کی بہو اس کے بارے میں اتنا بڑا اندر بغض رکھ کے بیٹھ جاتی ہے. اب اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں زہر لگنی شروع ہو جائیں گی، اور وہ قدر کھو دے گی، یعنی اس بہو کی نظر میں اس کی قدر ختم ہوگی. اور اگر آن دی ادر سائڈ پیرالل آپ دیکھیں، کچھ ساسیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈکٹیٹر بن جاتی ہیں، ہر کام کے اندر اپنی حکم چلانا، ہر بات میں سے، ایون کہ یہاں تک کہ وہ کچن کی جو ایکسیسریز ہوتی ہیں ان کو بھی وہ یوٹیلٹیز جو ہے ہماری ہیں، گروسری کی ٹائپ چیزیں، ان کے اوپر بھی گرپ رکھتی ہیں، لاک میں رکھتی ہیں، اور وہ بھی آن ڈیمانڈ ان کو دی جاتی ہے، اور کوانٹٹی میں دی جاتی ہے، پھر اس سے حساب لیا جاتا ہے کہ اتنی چیز میں نے پرسوں نکال کے تمہیں دی ہے، وہ کہاں چلی گئی. بندہ پوچھے وہ اپنے پیچھے لے گئی ہے، کہاں دے دیا اس نے، آپ لوگوں کو کھلایا پلایا ہے نا. تو اتنا اختیار بھی نہیں ہوتا کچھ بہوؤں کو کہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہنڈیا میں سے سالن نکال کے کھا لیں. وہ ساس ماں اتنی ڈکٹیٹر بن جاتی ہیں کہ وہ خود سالن نکال کے دیتی ہیں، تو وہاں پر ان کے لیے اس کی قدر ہوگی؟ وہ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بیمار پڑ گئی ہیں تو ان کی بہو ان کے پاؤں دبائے، ان کے سر کو دبائے، ان کو دیکھ ریکھ کرے. نو سوری، یہ بات بالکل پاسبل نہیں ہے. اور جو ایسا کرتی ہیں بچیاں، ایسا جو کرتی ہیں، وہ ان دی اینڈ جو ہے وہ ان کے لیے پرابلمز ہی ہوتی ہیں. پھر وہ بہت دکھی ہو جاتی ہیں، اتنی ٹینس ہو جاتی ہیں، پھر وہ میرے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں میں نے اپنی ساس کی بڑی خدمت کی لیکن اس نے میری ایک دن کی نہیں رکھی، میری قدر ہی نہیں ہے ذرا سی بھی. دوسری کتنی قدر ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتی، وہ بیٹھی رہتی ہے، لیکن اس کی میری ساس اس کے قصیدے پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی اپنی بیٹیاں آ جاتی ہیں تو ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی کسی چیز کو، اور مجھے ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں، مجھے ہی ساری طرف بھاگنا پڑتا ہے. بتائیں بھلا میری زندگی ہے، اب اس سے مجھ سے توقع کریں کہ میں ان کی قدر کروں، ان کی عزت دوں، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اب یہاں سے ڈائیورشن شروع ہو جاتی ہے. یہی چیز آپ اپنے آفس میں لے جائیں، وہاں پر باس، اس کا اسسٹنٹ، اس کے بعد اس کا سب آرڈینیٹ، اس طرح چلتے چلتے وہاں پر بھی اگر ایک آپ کی فائل خراب ہو گئی ہے تو آپ اپنے باس کی نظر میں اچھے نہیں بن سکتے، آپ کی قدر نہیں ہوگی. اور آپ کی قدر جو ہے، سب سے بڑی بات جو ہے، قدر چھپی ہوئی ہے آپ کے الفاظ کے اندر، آپ کے منہ کے اندر. جب تک آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، آپ کی قدر جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے. اور جب آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے تو آپ اپنی قدر لوز کرنا شروع کر دیں گے. وہ کوئی سا بھی میڈیم ہو، کوئی سا بھی سورس ہو، کوئی سا بھی ذریعہ ہو، وہاں پر یہ سب کچھ ہوگا. تو دو باتیں سامنے آئیں. ایک تو ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، توقعات جو ہیں، وہ کم سے کم رکھیں دوسروں کے اوپر. یہ مت توقع کریں کہ میں کسی کو اپنا دکھ بتا رہا ہوں اور اس کو میرے دکھ کو سن کر مجھ سے ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے. نہیں، یہ بات آپ جب سوچیں گے تو پھر آپ تکلیف میں اور آ جائیں گے.
اور دوسری بات یہ کہ اپنے مسائل جو ہیں ان کو اپنی ذات تک رکھیں، اپنے رب سے کنیکٹ ہو جائیں، اس کو بتائیں، اس سے کہیں کہ یا رب میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا، میرے لیے راستہ وے آؤٹ مجھے دے دے، تو وہ ضرور آپ کو وے آؤٹ دے گا. لیکن اگر آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. آپ چاہ رہے ہیں نا، دوسرا تو نہیں چاہ رہا. اب آپ دوسرے بندے کی سوچ کو، دوسرے بندے کی معاملات کو اپنے اوپر کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں؟ وہ کہ جی میں چاہتا ہوں آپ ایسا کرو، آپ کہتے ہیں سوری میں تو نہیں کر سکتا. اگر آپ نہیں کر سکتے اس کی مرضی کے مطابق، اس کی توقع پہ آپ پورا نہیں اتر رہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ آپ کی توقع پہ پورا اترے؟ وہ بھی آپ سے ڈس ایگری کرے گا. جب ڈس ایگری کرے گا تو پھر گڑبڑ ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کی بے چینی بڑھنی شروع ہو جائے گی. تو ورکنگ کس پہ کرنی ہے؟ میں پہ، اپنے آپ پہ کرنی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے اس طرح سے چلنا ہے یا میں نے اس طرح سے نہیں چلنا. یہ سارے کا سارا سسٹم آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، کسی تھرڈ پرسن کے اوپر نہیں جاتا. جب تک آپ اپنی ذات کے اندر خود کو نہیں کمپوز کر لیتے، اس وقت تک آپ کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں بنے گا. تو قدر جو ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. تھنک بیفور یو لیو، بولنے سے پہلے تھوڑا سا تول لیں، سوچ لیں. الفاظ جو ہیں ان کے دانت تو نہیں ہوتے، لیکن یہ بہت بری طرح سے کاٹتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں. اور جب آپ ہر ایک کے سامنے اپنے دکھوں کی پنڈاری کھول کے بیٹھ جائیں گے تو آپ ہرٹ ہی ہوتے رہیں گے، ہرٹ ہی ہوتے رہیں گے، اپنی قدر کو کھوتے جائیں گے. تو یہ کہتے ہیں نا کہ قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا. اس طرح سے ایک چیز بنانے میں اب روزانہ ایک ہی چیز کھائی جائے، چاہے وہ گوشت ہے، چاہے وہ سبزی ہے، چاہے وہ دال ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، تو آپ کے اندر سے اس کی جو اٹریکشن ہے ختم ہوتی جاتی ہے. پھر جب چھن جاتی ہے، جب اس میں گیپ آ جاتا ہے، دین آپ کو قدر ہوتی ہے کہ ہو یار یہ تو ایسے ہے. ایسے انسانوں کے اندر بھی ہے کہ کچھ انسان آپ کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں تو آپ کو ان کی قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ چلے جاتے ہیں، کہیں دور چلے جاتے ہیں یا مر کھپ جاتے ہیں، پھر آپ کو ان کی یاد آتی ہے، پھر آپ ان کے لیے روتے ہیں، ان کے لیے تڑپتے ہیں. پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شارٹ کمنگز جو تھیں وہ اب مجھے فیس کرنی پڑ رہی ہیں، جو ان کے ہوتے ہوئے نہیں تھیں. تو تقدیر سے گلہ مت کریں. اللہ سے ہم لڑ نہیں سکتے، اللہ کے سامنے ہم عاجزی کے ساتھ اس سے مانگ سکتے ہیں. اور اپنے مقدر کو برا مت کہیں، کیونکہ مقدر کو لکھنے والا، تقدیر کو لکھنے والا اللہ ہے. وہ بہت بڑا مقتدر ہے اور بہت بڑی قدر کرنے والا ہے. اور اس کی نزدیک قدر کیا ہے؟ آپ کے اچھے اعمال، میرے اچھے اعمال. وہ ہمارے اچھے اعمال کی قدر کرتا ہے. اگر ہم اس کو اچھے اعمال بھیجیں گے، اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو وہ ضرور ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا، ہماری دنیا کی زندگی کو بھی حسین بنا دے گا اور ہماری آخرت کو بھی حسین بنا دے گا. تو ایمان بالقدر بہت ضروری ہے. اور جو کچھ مل گیا ہے اس پہ قناعت کیجئے، توکل کیجئے اور اپنے رب سے بہتری کی دعا کرتے رہیے. جو نعمتیں رب نے آپ کو دے دی ہیں ان کا شکر گزاری میں چلے جائیں، اس کا شکر ادا کریں. اور جو نہیں مل سکا اس کے لیے آپ صبر کریں اور کہیں کہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا، میرے رب نے نہیں دیا. پھر اس کو ڈسکس مت کریں، اس کو لے کر گھوٹتے مت رہیں. تو یہی گلہ ہے جب آپ کہتے ہیں نا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ایک دم سے آپ جو ہیں وہ تقدیر کو لکھنے والے کی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے سامنے بیٹھ کے لکھوا رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یا تو اپنی خودی کو، اپنی سیلف رسپیکٹ کو اتنا بڑھا لیں، اپنے آپ کو اتنا پائس کر لیں، اپنے سوچ میں، اپنے عمل میں اتنی کوارڈینیشن کر لیں کہ رب آپ سے پوچھے کہ تو کیا چاہتا ہے. اور اگر نہیں ایسا تو پھر صبر اور شکر کے ساتھ اس کے سامنے سر جھکائے رکھیں، عاجزی اختیار کیے رکھیں اور قدر کریں اپنی سب سے پہلے، پھر قدر کریں دوسرے کی. تو اس طرح سے کچھ لینے اور کچھ دینے سے ایک دوسرے کی قدر بھی ہوگی اور ایک دوسرے کی نظر میں آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور مالک بھی خوش ہوگا. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کے اوپر آپ عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی کوشش کریں گے. اور میرے حق میں دعا بھی کیجیے گا. وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم. فی امان اللہ.